مت کرنا ہے۔ تعلیمات اسلام مشکلات کی گھڑی میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق جملہ انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسوائے صحابہ اور تعلیمات اولیاء اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں انسانیت کی خدمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی عظیم اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ بے شک مسلمان جو ہے مشکل کی گھڑی میں اپنے مسلمان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کا جو عملی مسلمان ہونے کا اقدام ہے کہ عملی طور پر وہ کس طرح اسلام کا پیکر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو شخص بھی اپنے جس بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العزت اپنے اس مسلمان شخص کی، اپنے اس بندے کی حاجت روائی کرتا ہے۔ حاجت کو عرف عام میں ضرورت کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے، عالم انسانیت اس وبائی مرض کی لپیٹ میں ہے اور ہر شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے، اور بطور خاص وہ افراد جو سوسائٹی کے اندر لو طبقے میں ہیں، جو مساکین ہیں، غریب ہیں، جو یتامہ ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے مؤثر طبقات، وہ جو ظالم لوگ ہیں معاشرے کے جنہوں نے استحصال کیا ہے اور غریبوں، یتیموں، مساکین کے چہروں سے خوشیاں چھین لی ہیں، وہ غریب اور متوسط لوگ اور پسے ہوئے لوگ اس وقت وہ اپنے گھروں کے اندر جب معصور ہیں تو اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو بھی خریدنے کے لیے دور نہیں جا سکتے۔ ایسے حالات میں اس شخص کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کی جو شخص ضرورت پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ضرورت پوری کرنے والے شخص کی اپنی بارگاہ سے ضرورت کو پورا کرے گا، اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی، انسان کی، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کی مشکل دور کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، اس کی مشکلات اللہ رب العزت قیامت کے دن دور فرمائے گا۔ قیامت کی لوگوں بڑی پریشانیاں ہیں،
بڑی مشکلات ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندے حاضر ہوں گے، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، جسموں پر کفن نہیں ہوگا۔ کئی خوش نصیب ہوں گے جن کے جسموں پر کفن ہوگا۔ لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، تو حاضر کیے جانے والوں کا الگ الگ حال ہوگا۔ کہیں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہیں پیدل جائیں گے، کہیں دوڑ کر جائیں گے۔ مختلف پریشانیاں ہوگی قیامت کے دن کی، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں جہاں پل صراط سے گزرنا ہے، جہاں نامہ اعمال کا تولا جانا ہے، اللہ کی حضور پیشی ہونی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، آپ اندازہ لگائیں تو وہ کتنی مشکل کے لمحات ہوں گے۔ ان لمحات اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی، انسان کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، ایک شخص پریشان ہے، دکھی ہے، وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اپنی عزت نفس کی وجہ سے، مگر وہ پریشانی میں ہے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلا نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مختلف قسم کی اس کو ضروریات ہیں، گھر میں بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بھائی بہن بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کے لیے وہ دوائی نہیں لے سکتا ہے۔ یہ کتنی پریشانیاں ہیں اس سوسائٹی کے اندر۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا چولہا جل رہا ہے، کوئی شخص، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ضروریات زندگی کے لیے سامان نہیں لے سکتے ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر وہ پریشان ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور اگر ان کی کوئی حاجت روائی کرتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ پوشی کے انداز میں، کہ اسے خبر بھی نہ ہو اور دوسروں کو نہ پتہ چلے کہ یہ شخص پریشان تھا، اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور جو مدد کرنے والے ہیں اس مشکل حالات کے اندر، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو لوگوں کے گھر کھانے پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کے گھر اشیاء خورد و نوش پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کو ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کا چولہا گرم کر رہے ہیں، ان کے بیماروں کو دوائی دے کر دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، دیگر ضروریات زندگی کا سامان دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کس قدر ان کا مقام بلند کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں کیا اجر عظیم عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی اس انداز میں پردہ پوشی کرے گا، اسے رسوا ہونے سے بچائے گا، لوگوں کی تنقید سے بچائے گا، لوگوں کے گلے شکوے سے بچائے گا کہ لوگ اس پر اعتراض کریں، انگلیاں اٹھائیں، تو فرمایا وہ لوگ جو ضروریات زندگی کو پورا کریں گے، لوگوں کے لیے آسائش پیدا کریں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی فرمائے گا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سطر ڈالے گا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سائبان سایہ فگن کرے گا۔ اور اسی انداز میں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا، قال لا یزال اللہ فی حاجت العبد، فرمایا کہ جو شخص کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، اب پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یہ پریشانی ہر دنیا کے ملک کے اندر ہے، وہ یورپ کے ممالک ہوں یا ایسٹ اور ویسٹ کے ممالک ہوں یا مشرقی ممالک ہوں یا مغربی کوئی بھی دنیا کا خطہ اس وقت اس کرونا وائرس کی وبائی مرض سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت اپنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعائیں لینے کے لیے، آقا علیہ السلام کی نظر شفقت کو پانے کے لیے، آقا علیہ السلام کی قربت کو پانے کے لیے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر
اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے کیا اجر عطا کر فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بندے کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے ما دام فی حاجت اخیہ، جب تک وہ حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر کرم فرماتا ہے۔ جب اللہ بندے کی حاجتیں پورا کرتا ہے تو اس کا کرم اتنا جود و سخا کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں کی جو مدد کرنا ہے، آپ اندازہ لگائیں، کسی انسان کی مدد کرنا، قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، وہ یہودی ہے یا ہندو ہے، وہ بدھ مت ہے یا سکھ مت ہے، اس کا کسی بھی مذہب، ملت اور قوم سے تعلق ہے، مگر وہ انسان ہے۔ اس کی بطور انسان جب بندہ مدد کرتا ہے اور بطور مسلمان جب مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ اور مدد کرنے والے کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی دعا کو درجہ قبولیت عطا کر دیتا ہے، اس کی اولاد پر کرم فرماتا ہے، اس کی اولاد کو ہدایت کی راہ پر رکھتا ہے، اس کے اگر والدین دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی بخشش کرتا ہے، اس کے والدین کی مغفرت کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں آنی تھی، مصائب آنے تھے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حاجت روائی کی وجہ سے اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندے کی مدد کی ہے، اے میرے بندے میں رب کائنات تیری مدد کرتا ہوں۔ تو دوستو، جس کا خود مددگار اللہ ہو جائے، جس کا خود مددگار اللہ ہو جائے، اس کی پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی مدد اس دنیا کے ماحول میں بھی کرتا ہے، اس دنیا کی سوسائٹی میں بھی کرتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے گھر میں ہو تو تب بھی اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ وہ سوسائٹی میں جائے، معاشرے میں جائے، وہ مارکیٹ میں جائے، وہ کوپ پر جائے، وہ لیڈر پر جائے، وہ دنیا کے ہجوم میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں لوگوں، اس کی مدد کے رنگ بڑے جدا جدا ہیں، مختلف جہتوں سے وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کے ایمان کی مدد کرتا ہے، اسے ایمان میں تقویت عطا کرتا ہے، پھر اس کی آخرت کی امداد کرتا ہے، اس کی قبر کی مشکلات دور کرتا ہے، قبر میں مدد کرتا ہے، اس کے لیے قبر کو جنت کا بچھونا بنا دیتا ہے، اسے جنتی کفن عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پھر مدد جب آتی ہے تو پھر دوستو، جس کی مدد خدا کرتا ہے، جب خدا مدد کرتا ہے تو پھر اس کی مدد میں استقامت رہتی ہے، وہ اپنی بارگاہ سے مدد میں دوام عطا کر دیتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی نوازشات ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے، نظر عطا ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے، سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت اور عافیت میں آ جاتا ہے، وہ نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، دنیا کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ دنیا کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، نفس کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے والا، جب اللہ رب العزت اس انداز میں اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے تو اسے ہر پریشانی کے امتحان سے گزار دیتا ہے، ہر مشکل مرحلے سے گزار دیتا ہے، اس کے دل کو تقویت عطا کرتا ہے، اس کی فکر میں، اس کی سوچ کے اندر اللہ پاک اسے یگانگت عطا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مدد کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ایسے مدد کرنے والوں کی اپنی بارگاہ سے مدد کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس سوسائٹی کے اندر اس وقت جو عالمی وبائی مرض ہے، اس مرض میں جو لوگوں کی مدد کے لیے کشاں جیسے تحریک منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کر رہی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی مدد کر رہی ہے، یتیموں کو، مساکین کو، غریبوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر ان کی ضرورت زندگی پوری کر رہی ہے،
انہیں اشیاء خورد و نوش پہنچا. وہ لوگ جو ہر جہت سے خدمت انسانیت کا کام کر رہے ہیں، ان کا مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور یاد رکھیں دوستو، عزیزان محترم، معزز سامعین و حاضرین، یہ لوگ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی ابتداء میں مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر ان کی ضروریات زندگی پہنچا رہے ہیں، ان کا یہ پہنچانا یاد رکھیں یہ عام لوگ نہیں ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ انسانیت کی جو خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایسی مخلوق پیدا کی ہے، یعنی ایسے بندوں کا چناؤ کیا ہوا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ چنیدہ ہیں، عام نہیں ہیں، یہ خاص ہیں. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دوڑے دوڑے رہتے ہیں. کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس ٹاؤن میں جا رہے ہیں، کبھی اس ریگے میں جا رہے ہیں، کبھی میلان جا رہے ہیں، کبھی بیریشیا جا رہے ہیں، کبھی بلدانو جا رہے ہیں، کبھی سریاتے جا رہے ہیں، کبھی کریبونا جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جا رہے ہیں، کوئی خطہ ہے دنیا کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے ایسے لوگ پیدا کرتا ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، ان کو چنا ہے اللہ پاک نے، کہ جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کے گھروں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، کھانے کے لیے کیا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے، پہننے کے لیے کیا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ پھر اپنی حاجات کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہاں اس شخص کو ضرورت ہے، پھر وہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جو مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں، فرمایا انہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے جو عذاب پوری مخلوق پر اتر چکا ہوتا ہے یا اترنا ہوتا ہے یا جس کا نزول ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس عذاب سے پھر ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے عافیت میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لوگوں کے گھر جاتے ہیں، سامان دیتے ہیں، برسبیل تذکرہ اچانک یہ بات ذہن میں آئی تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ انہیں یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے، انہیں یہ پریشانی نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مختلف گھروں میں جا کر ان کے ہاں ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں، صبح و شام دوڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ بے شک یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، یہ تکلیفوں سے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے، ان کو چن لیا ہے. اور اگر کسی کو یہ وائرس ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی اور اس کا وصال ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا وصال پھر اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید لکھا جاتا ہے، اسے مرتبہ شہادت پر فائز کر دیا جاتا ہے، یعنی دونوں جہتوں سے اس بندے کو اپنی بارگاہ سے انعام عطا کرتا ہے. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا جسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. فرمایا من مشا فی حاجت اخی المسلم حتی یتمها لہو اذلہ اللہ بخمسۃ آلاف
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل پڑتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سامان لے کر، ضروریات زندگی لے کر، خرد و اشیاء خرد و نوش لے کر، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر، ان بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سامان لے کر جاتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی بات، جب وہ چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی بارگاہ سے 5000 فرشتے، آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جب اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہے، چل پڑتا ہے ضروریات زندگی دینے کے لیے، تو فرمایا کہ 5000 فرشتے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ب75 الفا ملک، فرمایا آقا علیہ السلام نے 75,000 ملائکہ کی عافیت میں آ جاتا ہے، 75,000 ملائکہ کے سائے میں آ جاتا ہے وہ شخص جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے گھر سے چل پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس لیے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کام کے تحت، آقا علیہ السلام کے اس اسوہ کے تحت، آقا علیہ السلام کی سنت کے تحت مخلوق خدا کی مدد کے لیے دوڑی جا رہی ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جہاں وہ شخص مدد کرنے والا جو ہے فرشتوں کے حلقے میں ہوتا ہے، فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر وہ مدد کر رہا ہوتا ہے اور ادھر فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور مغفرت کرنے والے جو ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں رات اور دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا یدعون ویصلون علیہ، فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اس شخص کے لیے رحمت کی التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف فرما دے اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کانا صباحا حتی یمسی و ان کانا مساء حتی یصبح ولا ترفع قدما الا کتبت له بها حسنۃ، فرمایا کہ وہ جو ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، مخلوق خدا کی مدد کرنے والا، مخلوق خدا کی مشکلات کو دور کرنے والا، مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنے والا، وہ انسان، وہ شخص جو اللہ کی بندوں کی مدد کرتا ہے، فرمایا اس کے ایک ایک قدم پر اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہر قدم کے صدقے اپنی بارگاہ سے اسے اپنی رحمت بھی عطا کرتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے عافیت عطا کر دیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے رحمت خاص عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مشکلات کے دوران جو ان کی مدد کرنا ہے یہ اسوہ مصطفیٰ ہے، یہ اسوہ محمدی ہے۔ آئیں ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام شہر مکہ ہے، ذرا تصور کریں، سیرت مصطفیٰ کو اٹھا کر پڑھیں، مکہ کی سرزمین ہے، دعوت اسلام ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے بدگمانی پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جادوگر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ایک بوڑھی مائی ہے، وہ یہ بات سنتی ہے کہ کوئی وہ شخص ہے، اس کی جو بات سنتا ہے، محمد نامی جو بات سنتا ہے اس کی، وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور کہا کہ میں مکہ کو چھوڑ کر کسی اور شہر چلی جاؤں۔ وہ مکہ میں ایک گلی میں کونے پر بیٹھی ہے اپنا سامان لے کر، اور دیکھتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کا سامان اٹھا لے، اس کی یہ حاجت روائی پوری کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، جہاں وہ جانا چاہتی ہے وہاں تک اسے پہنچا دے، اس منزل تک پہنچا دے۔ اتنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، بلاتی ہے، آقا علیہ السلام پاس آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اے اماں کہاں جانا ہے، بڑھیا کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ فرمایا کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ میں کوئی ایک
जादूगर आ गया है मोहम्मद नामी, जो भी उसका कलिमा पढ़ता है उसकी बातों में आता है, वो उसका कलिमा पढ़ लेते हैं, उसके जो करीब जाते हैं। तो कहा ये सामान लेके जाना है? हाँ। तो हुजूर ने वो सामान उठा लिया, जहां माई जाना चाहती थी हुजूर ने वो पहुंचा दिया। रास्ते में वो आकर सलाम को बार बार देखती है, ये कितना हसीन खूबसूरत जवान है। वो जवान मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के जो इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं, वो आकर सलाम के इस अमल में हुजूर की जवानी का तसव्वुर करें, आकर सलाम के हयात तय्यबा का तसव्वुर करें। वो माई आकर सलाम की तरफ देखती है, आकर सलाम उसका सामान जहां वो जाना चाहती है जब पहुंच जाती है सामान लेकर, तो हुजूर जाने लगते हैं। वो कहती है कि जाने वाले, तूने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ उजर देना चाहती हूं। आकर सलाम ने फरमाया नहीं, मैं उजर देने के लिए लेने के लिए नहीं हूं, मैं उजर देने वाला हूं। हाय हाय, कुर्बान जाए आकर सलाम। फिर वो कहती है अच्छा मैं आपसे बात कहना चाहती हूं। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? उसने कहा कि जो शख्स मक्का की सरजमी पर जिसका नाम मोहम्मद है उसके करीब नहीं जाना। पूछा क्यों? कहा इसलिए जो उसकी बात सुन लेता है उसका कलिमा पढ़ लेता है। आपने फरमाया कि ठीक है। अच्छा माई तूने कह दिया। हुजूर ने ये अभी नहीं बताया कि मैं ही वो मोहम्मद हूं। हुजूर पलटने लगते हैं तो कहती है बताओ जाने वाले तुम्हारा नाम क्या है? और दिल में कहती है कि अगर वो शख्स जिसका कलिमा पढ़ा जाना है काश वो तू ही होता। जब आकर सलाम ने बताया कि तुमने मेरा नाम पूछा है तो हुजूर ने फरमाया मैं ही वो मोहम्मद हूं। मेरा ही नाम मोहम्मद है, जिसकी लोग बातें सुनकर कलिमा पढ़ते हैं। उसने कहा कि अगर आप मोहम्मद हैं तो मैं फिर आपका कलिमा पढ़ती हूं। मोहम्मद तो ये हैं जो मुश्किलात में काम आते हैं, जो मुश्किलात में काम आते हैं, लोगों की हाजत रवाई करते हैं। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, लोगों की हाजत रवाई करना मुश्किल औकात में, मुश्किल घड़ी में, ये उसवाए मोहम्मदी है। और जो लोग इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के इस अमल की उन्हें खैरात अता कर दी जा रही है। और फिर इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के काम आना, ये उसवाए खुलफाए राशिदीन है, उसवाए खुलफाए राशिदीन है। इसलिए कि आप जरा तसव्वुर करें, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। रात की गलियों में आप चक्कर लगाते हैं, अपनी रियाया की खबरगीरी करते हैं, देखते हैं शहर मदीना से बाहर एक मुकाम पर आग जली है, आपके साथ आपके गुलाम हजरत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ हैं। देखते हैं आग जली है, करीब जे देखा कि आग जल रही है और रोने की कुछ आवाज आ रही है। जब देखा तो एक हंडिया है जिसके नीचे आग जल रही है। एक बूढ़ी माई के, एक माई औरत के बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आपने पूछा, सलाम किया। उस माई ने खैरियत के साथ कहा कौन है आप? आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा माई औरत बताओ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा ये इसलिए रो रहे हैं कि इन्हें खाने पीने की कोई चीज नहीं मिली। और अमीरुल मोमिनीन उमर अपनी रियाया से बेखबर हैं। जब उसने ये बात की और आपने फरमाया ये इस हंडिया के अंदर क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं, घर में खाने के लिए, पकाने के लिए पानी रखकर उबाल रही हूं, शायद इसी असना में बच्चे सो जाएंगे, उस उम्मीद के साथ कि शायद मां थोड़ी देर में खाना तैयार करके दे देगी। हालांकि कुछ नहीं है। हजरत फारूक आजम रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ऐ औरत यहीं ठहरना, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। अपने गुलाम को साथ लेकर के अपनी पुश्त पर बोरी रखी, जौ की बोरी रखी, खाने पीने का सामान लिया। गुलाम ने कहा कि गुलाम हाजिर है ये उठाने के लिए, बोरी उठाने के लिए। आपने फरमाया कि नहीं, क़यामत के रोज मुझसे पूछा जाएगा उमर बताओ अपनी रियाया का ख्याल क्यों नहीं किया था? क्या तुम क़यामत के दिन हिसाब दे सकोगे, जवाब दे सकोगे? खामोश हो गए। आपके कंधे पर बोरी रखती, सामान लेकर पहुंचे और फिर वहां पर जाकर हजरत असलम बयान करते हैं कि खुद फारूक आजम ने
उस माई के बच्चों के लिए खाना तैयार किया, और खाना तैयार करने में आप आग जलाने के लिए फूंक मारते थे, और वो जो धुआं था फरमाते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक में फंस गया था। हत्ता कि आपने खाना तैयार किया, उन बच्चों को खिलाया, और बच्चों को खिलाने के बाद जब बच्चों ने खा लिया तो हजरत फारूक आजम पलटे और रोते जा रहे हैं, और फिर अपने घुटनों के बल थोड़े दूर जाकर, थोड़े चंद कदमों पर फासले पर खड़े होकर अपने घुटनों के बल उन माई के बच्चों की तरफ देखते, उस औरत के बेटों की तरफ देखते, और कहा कि मैं उस वक्त उम्र वापस नहीं पलटूंगा जब तक इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ जाती है। इसलिए कि उम्र के दौर के अंदर ये बच्चे रोए हैं, और इसका सबब फारूक आजम है। जब तक ये बच्चे हंसेंगे नहीं, उम्र यहां से पलट के वापस नहीं जाएगा। इसलिए लोगों की मदद करना ये उसवाए फारूक आजम है, ये उसवाए खुलफाए राशिदीन है। आओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उसवा देखते हैं कि लोगों की मदद करना, मुश्किलात के वक्त लोगों के काम आना, ये कितना अजीम अजर है, कितना अजीम काम है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर कहर पड़ जाता है मदीना की सरजमी पर। यह एक आजमाइश आती है, और ये आजमाइश, ये उसवा फिर बन जाता है क़यामत तक आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लोगों के लिए। खबर मिलती है कि हजरत उस्मान गनी के 1000 ऊंट जो हैं वो मुल्क शाम से आ रहे हैं लदे हुए। मक्का के ताजर हजरत उस्मान गनी के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बताओ भाई उस्मान, जो शाम से 1000 ऊंट आ रहे हैं गल्ले के, उनकी कीमत क्या लोगे, उस गल्ले की कीमत क्या लोगे? आपने फरमाया तुम क्या दोगे? उन्होंने कहा कि हम 5 गुना देंगे। किसी ने कहा 7 गुना देंगे उस गल्ले की कीमत, किसी ने कहा 10 गुना देंगे, किसी ने कहा 15 गुना देंगे। आपने फरमाया तुम 10 और 15 गुना की बात करते हो? शाम से जो गल्ला आ रहा है 1000 ऊंटों का, आपने फरमाया मुझे एक एक ऊंट के एवज कोई ऐसा भी देने वाला है, अजर देने वाला, कि वो मुझे इसका अजर और सिला जो है वो 10 गुना देने वाला है। वो दंग रह गए कि एक एक ऊंट का 10 गुना। पूछा वो कौन इतना सखी ताजर है? आपने फरमाया उसका हुक्म है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो कोई 1 गुना लाएगा उसे रब अपनी बारगाह से दुनिया में 10 गुना अता कर देगा, और जिसे चाहे तो दुनिया में 70 गुना अता कर दे, और जिसे चाहे तो वो 700 गुना अता कर दे, और जिसे चाहे तो अपनी बारगाह से 7 लाख गुना अता कर दे। ये उसका करम है, उसकी अता है। उन्होंने पूछा 10 गुना कौन देगा? फरमाया मेरा रब्बे कायनात देगा। आपने फरमाया लोगों की हाजत के लिए मदीना की सरजमी पर जो जरूरतमंद है उस्मान का गल्ला उसे अता कर दिया जाए, कोई कीमत नहीं होगी, और सारा गल्ला जो है मदीना के हर घर तक पहुंचा दिया जाए, जो भी इसका मुस्तहिक है। ये है उसवाए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि लोगों के कैसे काम आना है, लोगों की मुश्किलात को कैसे दूर करना है। आओ यही उसवा आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार के दर से देखते हैं, जो सखी हैं, सब कुछ जिन्होंने मुस्तफा के दीन की खातिर, इंसानियत की हिदायत की खातिर लुटा दिया। सरजमीन मदीना पर जितने भी गरीब थे, जितने भी यतीम थे, जितने भी मसाकीन थे, जितने भी जरूरतमंद थे, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब तक विसाल ना हुआ था, मदीना की सरजमी पर कोई भूखा नहीं सोता था, कोई नंगा नहीं सोता था। हर घर की जरूरत रात के वक्त, रात के अंधेरे में पूरी करते थे, जैसे हजरत सैयदना फारूक आजम पूरी करते थे। जैसे आका अलैहिस्सलाम हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते थे, इसलिए जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना अल्लाह की इज्जत की कसम ये दीन इस्लाम की रूह है, ये इबादतों की रूह है। अगर खिदमत इंसानियत को निकाल दिया जाए तो दोस्तों फिर इबादत एक जिस्म बन जाती है। आका अलैहिस्सलाम, जिस पर बात को खत्म कर रहा हूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो जो मदीना के गरीब थे, यतीम थे, मसाकीन थे,
جب دوسرے روز ان کے گھر سامان کچھ کھانے پینے کا نہ پہنچا تو خبر ہوئی کہ کل کس کا وصال ہوا تھا، جان گئے ہاں ہمارے گھر جو سب کچھ دینے والا تھا، ہماری مشکلات کو پورا حاجات کو پورا کرنے والا تھا اور مشکلات کو دور کرنے والا تھا، وہ مصطفیٰ کا نواسا تھا، وہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا، تاجدار کائنات کا بیٹا امام زین العابدین تھا، جو ہماری مشکل کشائی کرتا تھا، حاجت روائی کرتا تھا، مشکل کے وقت ہمارے کام آتا تھا اور ہر رات کو غریبوں یتیموں مساکین کا خیال کرتا تھا۔ اس لیے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا یہ اسوہ محمدی ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں مصلی امامت پر کھڑے، مسجد نبوی میں آپ اندازہ لگائیں، سلطان الانبیاء تاجدار کائنات، باہر ایک سائل آ گیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حاجت پوری کیجیے۔ اذان ہو چکی،